عمران خان کو جو سزا ملنی ہے وہ ایک کیس سے تو ملنی نہیں ہے. جو 9 مئی کا واقعہ اس میں موت کی بھی سزا ہو سکتی ہے. کپڑوں سے زیادہ قریب تر ایک شخص نے تو گواہیاں دے دی ہیں کہ مجھے میسیجز کیے تھے, مجھے کہتا تھا کہ مجھے آ کے ملو. تو زرتاج گل بھی تو کفر کرنے میں پیچھے نہیں تھے نا کسی سے. کرپٹ تو ہے, میں تو آن ایئر کہہ رہا ہوں. کیسے یہ لوگ بالکل بھول جاتے ہیں یہ سمجھ کے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں مہوش تبسم. ناظرین, خان صاحب کے خلاف ایک سے ایک بڑھ کے کیس سامنے آ رہا ہے اور ہر کیس جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہی کیس خان صاحب کے گلے کی ہڈی بنے گا اور اسی کیس کی وجہ سے خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے. سر, اب توشہ خانہ کیس کی اگر ہم بات کریں تو ایک گواہ نے خان صاحب کے خلاف بیان دے دیا اور بڑی تیزی سے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے. سر, کیا دیکھتے ہیں آپ اس کیس کے حوالے سے؟ خان صاحب کو اس میں ہو سکتی ہے سزا؟ دیکھیں, ابھی سائفر کے بعد یہ بھی کیس میڈیا کی زینت بننے والا ہے. عمران خان کو جو سزا ملنی ہے وہ ایک کیس سے تو ملنی نہیں ہے. توشہ خانہ میں بھی نااہل ہوگا, سائفر میں رسوا ہوگا, ذلیل بھی ہوگا, ایک دو اور کیسز میں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. بھائی صاحب, 9 مئی کی تو بات ہی نہ کریں, وہ تو ماسٹر مائنڈ وہ ہے اسٹیٹ کے اگینسٹ, ریاست کے اگینسٹ. اس کے بیسیکلی جھوٹ کا جو پلندہ نا وہ کھلنے والا ہے. اور کچھ اس کی اکڑ کو کم کرنے کے لیے اسلام آباد, لاہور اور کوئٹہ کے بیچ میں دوڑے بھی لگیں گی ابھی اس کی. اور ان سب کا نتیجہ جو ہے نا کیسز کا الیکشن سے پہلے آئے گا. اسی لیے عمران خان کی نیند حرام ہے, اسی لیے اس کو نیند نہیں آ رہی اور بار بار روز اور ٹک ٹاک پہ آ کے ڈانس کر رہا ہے. سر, ٹک ٹاک پہ ڈانس تو نہیں کیا؟ وہ لفظوں کا ڈانس ہی ہے نا, اور کیا ہے, ناچ ہی رہا ہے نا, نچا بھی رہا ہے. تو اب فکر نہ کریں, ٹک ٹاک پہ آنے کے 6 مہینے کے بعد الطاف حسین نے بھی ڈانس کیا تھا, تو 6 مہینے ہونے دیں, عمران بھی ڈانس کرے گا. سر, آپ الطاف حسین صاحب سے تو نہ ملائیں نا خان صاحب کا. کیوں نہ ملائیں اس کو؟ وہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ سر, بہت فرق ہے. سوائے ڈوموسائل کی اور کیا فرق ہے؟ شکل چلو میں بھی بہتر ہوگی اس کی, لیکن وہ اپنے ماں باپ کے لیے شکل تو اللہ نے بنائی ہے, شکل تو سب کی ہوتی ہے. ہاں, وہ اپنے ماں باپ کے لیے کیوٹ ہے, اپنے چاہنے والوں کے لیے کیوٹ ہے. بہرحال, الیکشن کمیشن کے پہلے گواہ وقاص ملک کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے جھوٹی دستاویزات جمع کرائیں. گوشواروں میں بھی انہوں نے تفصیلات نہیں ظاہر کی. توشہ خانہ کے ایک دوسرے گواہ جو ہے مصدق انور, اس نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا لیا. اور جج صاحب نے آج گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے شروع کر دیے ہیں. وہ تنگ آ گئے ہیں. 37 دفعہ ہو چکا ہے, 37 پیشیوں پہ نہیں کیا یہ ایک کیس کی. تو بھائی پھر ایک حد تک ہی ہوگا لحاظ, اس طرح تو لاڈلا بھی نہیں ہو سکتا. سر, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر تقریباً 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. سر, آپ کو لگتا ہے کہ اتنی سخت سزا دینے کی نوبت آئے گی؟ میرے خیال میں تو جو 9 مئی کا واقعہ اس میں موت کی بھی سزا ہو سکتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ جہاں تک اعظم نذیر تارڑ صاحب کا سوال ہے, میں آپ کو بتاؤں وہ ایک لائر ہے اور بہت قابل لائر ہے. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب جب بات کریں وہ تو صرف لاء کی بات کریں کہ اس لاء کے تحت کیا ہو سکتا ہے. کہ اگر ایک شخص چارج ہو جاتا ہے اور اس کے چارج انڈائکٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد اف ہی از فاؤنڈ گلٹی اور شی از فاؤنڈ گلٹی, تو اس میں ایک میکسیمم پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے, یہ تارڑ صاحب نے بتایا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اتنی سزا دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے یا کچھ اور ہے. سر, فیصل واگڈا صاحب نے بڑا اہم انکشاف کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف ایسے لوگ بھی گواہی دے سکتے ہیں جو ان کے کپڑوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں. سر, اس کا کیا مطلب ہے؟ کپڑوں سے زیادہ قریب تر ایک شخص نے تو گواہیاں دے دی ہیں, اس کا نام ریحام خان ہے. کیونکہ بیوی ہوتی ہے نا جو کپڑوں سے زیادہ قریب ہوتی ہے. دوسری اب پنکی یعنی بشرا, وہ کرے گی. اور القادر ٹرسٹ سے مجھے لگتا ہے بشرا بیگم کی بھی پریس کانفرنس آئے گی کسی دن. میری چھٹی حص کہہ رہی ہے, اور کیونکہ وہ خود تو نہیں پسند کہہ رہی ہے, آپ کی چڑیل کہہ رہی ہے. میری چھٹی حص کہہ رہی ہے. چڑیل کو میں نے لگایا ہوا اس کے پیچھے, تو کہ مجھے پتہ کر کے بتاؤ. لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی دیکھیں, آستین کا سانپ تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی جو بالکل قریب لوگ ہیں, اور کپڑوں سے بھی قریب تو صرف گھر والی ہو سکتی ہے نا, اور تو بچے بھی نہیں ہو سکتے, اللہ رحم کرے. تو فیصل واڈا کا جو اشارہ ہے میرا خیال ہے کہ وہ پنکی کے اوپر ہے یا بشرا کے اوپر ہے. ویسے ابھی وہ لوگ ساتھ ہیں کیونکہ لاسٹ کچھ اس طرح کی بھی خبریں آئی تھیں. جی وہ زمان پارک میں بھی ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی دوسرے کمروں میں سو رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں. سر, سنا ہے کہ اعظم خان صاحب کے بعد اب جو
زرتاج گل ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کر سکتی ہیں اور عائشہ گل علیہ کی طرح کی کوئی پریس کانفرنس سامنے آ سکتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ماوش. اس نے حرکتیں تو کی ہوں گی, یہ باز تو آتا نہیں ہے. عائشہ گل علیہ نے کیا کہا تھا کہ مجھے میسیجز کیے تھے, مجھے فون دیا تھا ایک بلیک بیری, اور مجھے کہتا تھا کہ مجھے آ کے ملو. تو زرتاج گل بھی پھر میسیج ہی دکھا سکتی ہے لا کے, اگر عائشہ گل علیہ جیسے اس کے وہ ہیں. اور تنگ تو اس نے ہر ایک کو کیا ہوا تھا, اسپیشلی کوئی بھی عورت کو, خاتون کو, اس کو تو یہ فار گرانٹیڈ سمجھتا رہا ہے. اور زرتاج گل بھی ویسے اتنی معصوم تو نہیں ہے, کیونکہ ایک زمانے میں تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا جب وہ وزیر ماحولیات تھیں کہ جناب موسم بڑا اچھا ہو گیا ہے اور یہ خان صاحب کی مہربانی ہے کہ ان کی وجہ, نعوذ باللہ, ان کی وجہ سے اچھا ہوا ہے, یا بارش ہو رہی ہے, یا یہ ہو رہی ہے. تو زرتاج گل بھی تو کفر کرنے میں پیچھے نہیں تھے نا کسی سے. اب بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اگر انہوں نے آ کے ان کے اوپر می ٹو والے الزامات لگائے تو لیٹس سی ہاؤ دا پیپل ریئیکٹ ٹو لیکن دیٹ. سر عائشہ گل علیہ صاحبہ کی بھی جب پریس کانفرنس آئی تھی بڑی شیڈی سی تھی, اور جس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی, اور پروف تو کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا نا, دکھایا تھا کچھ نہیں نا. ٹو بی آنیسٹ عائشہ گل علیہ جو تھیں وہ کھرا سچ پہ آئی تھیں اپنے الزام کے فوراً بعد. اب میں نے ان کو کویسچن کیا تھا اور مجھے یہ لگا تھا کہ وہ غلط بیانی کر رہی ہیں, آئی ول بی آنیسٹ اوور ہیئر. اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ عمران نے مجھے ایک بلیک بیری گفٹ دیا, تو میں نے ان کو بتایا کہ عمران بلیک بیری گفٹ نہیں دے سکتا, عمران تو اپنا بخار گفٹ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات ہے کہ وہ دھرنے کے دنوں کی بات کری تھی, ان دنوں میں تو میں بہت قریب تھا خان کے, اور مجھے ہر ایک کا پتہ تھا جو آتا تھا یا نہیں آتا تھا. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا آپ کا نوکیا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں آف ہینڈ بالکل اپنی میموری سے آپ کو بتا رہا ہوں, 3310 تھا ان کے پاس, 3310. تو میں نے کہا بلیک بیری اگر آپ کو دیا تھا تو آپ نے تو کبھی یوز ہی نہیں کیا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اینالاگ فون یوز کر رہا ہے اور سڈن جس کو اسمارٹ فون ملتا ہے اور وہ نہ یوز کرے. تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو آئی ایزیوم کہ وہ ان کے کچھ الزامات بھی غلط تھے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس میسیجز ہیں, میں نے کہا دکھا دیں. تو نہیں, وہ میں کسی اچھے وقت پہ دکھاؤں گی آنے کے لیے. تو جب آپ نے کسی وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے تو پھر الزام کا بھی انتظار کر لینا چاہیے. اس وجہ سے میں ان سے ایگری نہیں کرتا. اور سر انہوں نے اس طرح کی بھی باتیں بولی تھی نا کہ میں نے اپنے فادر کو میسیجز دکھائے اور انہوں نے کہا اگنور کرو. سر اس طرح کی باتیں کوئی بھی باپ نہیں بول سکتا ہے کہ اگنور کرو اینڈ کنٹینیو رکھو اپنا کام. اب یہ رہنے دیں, عائشہ گل علیہ کے جو والد ہیں ان کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ان کی بہن جب اسکواش کھیلتی تھیں اور وہ کھیلنے آتی تھیں وہاں سے لاہور, تو کافی ان کے والد کے متعلق میں نے باتیں سنی, اللہ رحم کرے. چلیں خیر چھوڑ. سر تیرا باپ بھی دے گا آزادی کہنے والے جو فواد چودھری صاحب ہیں, انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے توہین الیکشن کمیشن کیس میں معافی مانگ لی ہے. سر پہلے اتنی جرت اور بعد میں پھر اس طرح کے بیانات. یہ جرت ورت نہیں, ایک بدخصلت جانور ہے, اور بالکل بدخصلت بھی ہے اور احسان فراموش بھی ہے, اور کرپٹ تو ہے. میں تو آن ایئر کہہ رہا ہوں. وہ تو آپ کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ جب اس کا چاچا چیف جسٹس تھا یا ماما گورنر تھا, یا چاچا گورنر تھا ماما چیف جسٹس تھا, ون آف دا ٹو, وہ اپنا کون ان کا فرنٹ مین تھا, کون رشوتیں لیتا تھا, کیا کرتا تھا. بہرحال جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا بغیر دم کٹے جو ہوتے ہیں, وہ ہر وقت اپنی سٹیٹمنٹ بدلنے کے ماہر ہوتے ہیں. پہلے کیسے کہتا تھا تیرے باپ سے بھی لوں گا آزادی, آج ہاتھ جوڑ جوڑ کے عدالت میں کہہ رہا تھا کہ نہیں می لاڈ غلطی ہوگی, آپ مجھے معاف کر دیں, انکنڈیشنل اپالوجی. تو عدالت نے خیر فیصلہ محفوظ کر لیا. مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اس جانور کی خصلت کیا. سر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے بھی مطمئن نہیں ہے, اور اسی لیے انہوں نے کسی بھی پارٹی سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سر یہ واقعی کارکردگی کا ہی معاملہ ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے؟ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو کارکردگی میں وہ سمجھتے ہیں ڈیلیور نہیں کیا. لوگوں کو کم از کم یہ لگ رہا ہے, انہوں نے تو شاید کیا اپنی طرف سے. اور پیپلز پارٹی نے بہرحال الیکشن تو کسی کے خلاف ہی لڑنا ہے نا, تو نون لیگ کی کارکردگی تعریف کر کے وہ کیسے ان کے خلاف الیکشن لڑ سکتے ہیں.
دیکھیں نا آپ، یہ بھی تو ایک سوچنے کی بات ہے نا. اب بیسیکلی جو اتحاد وغیرہ ہوتے ہیں نا اصل بڑی پارٹیوں کے لیے، وہ الیکشن کے بعد ہوتے ہیں، کہ جب الیکشن کے ریزلٹس آ جائیں، جس کی جتنی سیٹس ہوتی ہیں، پھر اس حساب سے اتحاد ہوتا ہے حکومت بنانے کے لیے. ابھی ان کو ضرورت نہیں ہے اتحاد کی، میرا نہیں کیا بالکل بھی. سر شریف خاندان پر لگائے گئے تمام جو مقدمات ہیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں. 7 ارب روپے کا جو مقدمہ ہے اس میں بھی پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ بری ہو گیا. سر کیا کہیں گے آپ؟ مطلب جب آپ ایک ٹائم آتا ہے، آپ کا برا وقت ہوتا ہے، آپ پہ کیسز ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کا اچھا وقت آ جاتا ہے. مطلب پاکستان میں یہی ہوتا ہے سر. دیکھیں میں نے جتنے شریف برادران کے اوپر پروگرام کیا نا، کم لوگوں نے کیے ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ میرے سے تو گھبراتے بھی ہیں، دور بھی رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی ان کے اوپر جو کیسز تھے، یہ میری اپنی سوچ، آئی کین بی رانگ، کافی جو کیسز تھے وہ صحیح تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن تو کی اور بہت کی، اور بڑے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے. اب اگر عدالتوں کو نہیں وہ نظر آ رہے تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. عدالتوں کو اپنا نمبر بھی دیکھنا ہے. 140 میں سے 136 نمبر پہ تو آ گئے ہیں، تو 140 میں سے 142 نمبر پہ جانا ہے، تو اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. لیکن یہ ایک عدالت اوپر بھی ہے، اللہ کی بھی ہے. اور جب آپ یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا مال کھاتے ہیں، تو میں معاوش ایک بڑی عجیب سی آپ کو سوچ بتا رہا ہوں. میں کل رات کو یا پرسوں رات کو ایک چیز سوچ رہا تھا کہ میں 5 سال کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا. پھر بعد میں میرے ایک ایک کر کے بھائیوں کا بھی انتقال ہو گیا، پھر والدہ کا بھی. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس کو کتنا ٹائم ہو گیا گئے ہوئے دنیا سے. اور یعنی ہمارے لیے تو جو زندہ ہے اس کے لیے تو ٹائم یوں گزر جاتا ہے، اور جو عالم برزخ میں پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، لیکن کتنا آسان یا مشکل ہے ان کے لیے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اور ہم کھانا بھی کھاتے ہیں اپنے والدین کے بعد، بھائیوں کے بعد، ان کے انتقال کے بعد. ہم گانے بھی سنتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، تیار بھی ہوتے ہیں. تو کسی کی وجہ سے دنیا کا کوئی کام رکتا نہیں ہے اس کے جانے سے. اور یہ ہے کہ آخرت کا حساب تو اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے. تو قرآن پاک تو کائنات کی سب سے افضل اور صحیح ترین کتاب ہے، اور اللہ کا اپنا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ عذاب تو ہے، تو پھر اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے. کیسے یہ لوگ بالکل بھول جاتے ہیں یہ سمجھ کے. اور اچھا پتہ ہے کیا، آج میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ اب میری ایک عمر ہے، لیٹ سے مجھے ابھی کوئی کہے نا فوراً کہ چلے ذرا بارش میں نہاتے ہیں، تو میرے میں تو ہمت نہیں ہے. مجھے کوئی کہے کہ دہی بلے بھی کھا لیں، چھلی بھی کھا لیں، ساتھ اپنا رات کو نہاری بھی کھاتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے پائے کھاتے ہیں، تو میں تو نہیں کھا سکتا. میرا جسم ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کمزور بھی ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی ویکنس بھی ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جینز پہن لیں آپ، جاگر پہن لیں، اس سے آپ کوئی تازہ دم تو نہیں ہو جاتے نا، آپ ویسے اپنی کنوینئنس کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ لوگ بھول جاتے ہیں، اپنی عمر گزرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کو موت نہیں نظر آ رہی. میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور سر اپنے پیاروں کو دفناتے بھی اپنے ہاتھ سے، سارے کی بات بھی نہیں کو سمجھ آتا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب انسان بے حس ہو جاتا ہے تو وہ پیاروں کو دفناتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کے کون سی چیز میرے حصے میں آئے گی. آدمی یہ تھوڑی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بھی قبر میں جانا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی نا، میں نے اتنی لمبی بات کر دی، سوری. 7 بلین کا کیس کا تو ماتم ہو سکتا ہے، اس پہ کامنٹ نہیں ہو سکتا. یہ اگر مجھے کوئی کہے کہ جی وہ اس سے کم ذمہ دار ہیں، اس سے کم گناہ گار ہیں، یہ تو میں مان سکتا ہوں. لیکن یہ کہ پاکستان کے اوپر 123 بلین کا یا 30 بلین کا قرضہ چڑھ گیا ڈالر کا، اور ہمارے حکمرانوں میں سارے کلین ہیں، یہ مجھے بات ہضم نہیں ہو سکتی. سر ایم کیو ایم تاحال بضد ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہونے چاہیے، اور فاروق ستار صاحب بھی یہی بات کریں. سر شہباز شریف صاحب نے بھی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس پر کیا فیصلہ ہوگا؟
ماوش بات یہ ہے کہ مردم شماری ہونا اور فریش مردم شماری ہونا یہ تو آئین کے مطابق ہے، اور یہ تو آئین کی شک ہے، اور یہ ہونی ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتی تو کراچی کے ساتھ تو خاص طور پہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ ان کی پچھلی مردم شماری بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی بھی، غلط ہوئی بھی ہے، اور اسی جس طرح مردم شماری ہوتی ہے اسی کے ساتھ حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، اور انہی حلقہ بندیوں پہ سیٹس ہوتی ہیں، نیشنل اسمبلی کی بھی، پروونشل اسمبلی کی بھی، بلدیاتی بھی آگے. تو یہ ایم کیو ایم کی جو ڈیمانڈ ہے یہ بڑی جائز ڈیمانڈ ہے، اور یہ کراچی والوں کا حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے، اور کمیٹی بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. پرائم منسٹر کو چاہیے کہ فوراً اس کے اوپر مردم شماری کا اعلان کر دیں اور کروائیں اگلے مہینے کے اندر، ابھی سے اناؤنس کر دیں، بے شک خود نہ بھی ہوں، تاکہ وہ کمپلیٹ ہو جائے ایک سرٹن پیریڈ میں. کیونکہ اگر اسی طرح ہم لوگوں کا حق مارتے رہیں گے، یہ حق مارنے کے مترادف ہے صحیح بات ہے. کہ آپ ان کی بات ہی نہیں مانیں، تو یہ ان کا حق مارنے والوں کی بات ہے. تو اگر ہم کراچی کا حق ماریں گے تو پھر ہم اس کا خمیازہ ہی بھگت سکتے ہیں. اور یہ اور بائی دا وے ماوش، آج میں نے بھی آپ کو ایک خبر دینی ہے، بہت بڑی خبر دینی ہے. پلیز. یس. میرے پاس ایک ویڈیو آئی آج، بڑی کمال کی ویڈیو ہے، میں نے صبح دیکھی ہے، اور میں اس پہ حیران ہوں کہ پاکستان میں کسی میڈیا نے اس کو رپورٹ نہیں کیا. کیا؟ اور یعنی بے حسی کا بھی ایک عالم ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، کہ ہمارے یہاں عمران خان زیادہ اہم ہے، اور سویڈن میں ہونے والی قرآن پاک کی بے حرمتی جو ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے. ہم نے کتنے دن ہو گئے ہم نے نہیں بات کی. تو آج میرے ایک دوست نے مجھے اس کی ویڈیو بھیجی، ملک لوئی صاحب نے، اور وہ میں نے دیکھی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ یہ تھا کہ سویڈن میں ایک شخص نے کہا کہ اب مسلمان ہے، اس نے کہا کہ آپ نے قرآن پاک کو جلایا تو میں آپ کی جو مقدس کتابیں ہیں، تورات اور انجیل وغیرہ، میں ان کو جلاؤں گا اور نظر آتش کروں گا. تو اس پہ ری ایکشن ہو رہا تھا، تو وہ سویڈش کورٹ میں چلا گیا. کورٹ میں فیصلہ بھی ہو گیا اس کے حق میں، ہاں جی آپ جلا سکتے ہیں. تو اتنا سیریس ری ایکشن ہو گیا اسپیشلی اسرائیل سے اور جوز ورلڈ اوور، اور انہوں نے سویڈن کی گورنمنٹ اور اسٹیٹ کو اتنا پریشرائز کیا کہ یہ نہ کرنے دو اس کو. تو یہ ایک سب کے لیے آئی اوپنر ہے. میں دو باتیں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کی کسی بھی کتاب کو اس کی گستاخی کرنا میں اس کو جائز سمجھتا ہی نہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اپنا پوائنٹ بتانے کے لیے اگر ہمیں تورات یا انجیل خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے اس کی بے حرمتی کرنی ہے، تو میرے لیے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، ہمیں وہ نہیں کرنی. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. اور کسی کی بھی جس میں کتاب کا ذکر بھی ہو، ہمیں اس کتاب کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا سارا میڈیا اس کے اوپر چپ ہے، پورے مڈل ایسٹ کا میڈیا میں نے کھنگالا ہے پچھلے 2 دن میں، مجھے تو کہیں پہ نظر نہیں آیا انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر اس کے اوپر کوئی بات. تو پھر ہم سارے لوگ تو ویسے ہی مر گئے ہوئے. میرا مطلب ہے کہ ہم کم از کم اس کو یہ تو استعمال کر کے بتا سکتے ہیں کہ یار ہم خدا نہ خواستہ کسی کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتے، لیکن خدا کے لیے اب جو تم ری ایکشن دے رہے ہو تو تمہیں 1.5 بلین یا 2.25 بلین مسلمانوں کا ری ایکشن برا لگتا ہے، وہاں پہ اسلامو فوبیا ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کیوں ہماری زبان لڑکھڑا رہی ہے؟ اس پہ کوئی وی لاگ بھی نہیں ہو رہا، اس پہ کوئی نیوز میں بھی خبریں نہیں آ رہی، ہیڈ لائنز میں بھی نہیں آ رہی، اس پہ کوئی ڈسکشن پوائنٹس بھی نہیں ہو رہے. یعنی اگر میں اور آپ اس کا ذکر نہیں کریں گے تو ہمارے اپنے بچوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ تورات اور انجیل کے اوپر کیا ری ایکشن ہوا. ورنہ وہ بھی سمجھیں گے کہ یار یہ کیسے مسلمان ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ری ایکٹ کر جاتے ہیں. اب ان کی باری آئی تو ذرا دیکھیں کیا ری ایکشن آ رہا ہے. تو سر یہ جو خبر ہے آپ کہہ رہے ہیں کسی میڈیا چینل نے رپورٹ نہیں کی؟ میں نے تو نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے کی ہو، میں نے نہیں دیکھی. لیکن سر نہیں، میں نے بھی نہیں دیکھی، میری بھی نظر نہیں پڑی. کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کی جو میجر رپورٹس ہوتی ہیں نا، وہ اگر ہم سے مس بھی ہو جائیں تو سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. یہ تو ملک لوئی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے وہ مجھے فارورڈ کر دی اور میری آنکھیں کھل گئیں اور مجھے پتہ چل گیا کہ وہ ایسا ہوا ہے. سر ویری سیڈ. ٹھیک ہے مبشر صاحب،
بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک، سبسکرائب اور شیئر، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ نے